نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ صدق اللہ العظیم۔ بہت سے لوگ اور خصوصاً آج کل کے نوجوان ایک سوال بار بار پوچھتے ہیں کہ کون سا فرقہ ٹھیک ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، وہابی، مقلد، غیر مقلد۔ کہتے ہیں کون سا مولوی ٹھیک کہتا ہے، کون سا فرقہ ٹھیک ہے، ہمیں بتایا جائے کہ ہم کس کے پیچھے چلے، ہمیں سمجھ نہیں لگتی، ہم کیا کریں۔ تو یہ ویڈیو، یہ بیان ان لوگوں کے لیے ہے جو اس سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ ایک ہے سوال کا جواب میں دوں تو غلط ہو سکتا ہے، ایک ہے سوال کا جواب ایک عالم دین دے، ایک ہے سوال کا جواب کوئی عالم دین دے، کوئی مفتی دے، کوئی مفسر دے، کوئی مبلغ دے۔ اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، مگر آپ کے سوال کا جواب کہ کون سا فرقہ ٹھیک ہے، کون سا فرقہ جنت میں جائے گا، تو اس سوال کا جواب تو کیوں نہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، مشکات شریف کی حدیث جو نیچے سکرین پہ چل رہی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے؟ کیا دیوبندی جائیں گے، یا بریلوی، یا وہابی، یا اہل حدیث؟ کون جائے گا آپ بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پہ چلے گا، جو میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا۔ حدیث ہے، آپ پڑھ لیں۔ فرمایا جو میرے طریقے پہ چلے گا، جو صحابہ کے طریقے پہ چلے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو اب نبی کا طریقہ یہ جنت میں لے کے جائے گا، صحابہ کا طریقہ یہ جنت میں لے کے جائے گا۔ صرف محبت اور عقل سے کام کرنے والے جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی نے سارے ڈاؤٹ ختم کر دیے۔ پھر ایک دوسری حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ بھی حدیث سکرین پہ چل رہی ہے، فرمایا میرے بعد تم فتنے دیکھو گے، بہت زیادہ فتنے، اس میں تمہارا گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، یعنی بہت زیادہ فرقے بن جائیں گے، جماعتیں بن جائیں گی، پتہ نہیں چلے گا کون کیا کر رہا ہے۔ فرمایا اس وقت میری سنت اور میرے خلفاء راشدین جو حق پر تھے، جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کی سنت پہ، یعنی ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر فرمایا ان کی سنت میری اور خلفاء راشدین جو ہدایت پر ہے، جن کے جنت کے ٹائٹل، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ ان سے بہتر طریقہ کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر ایک اور حدیث جو یہاں چل رہی ہے، سکرین پہ دیکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین کلام اللہ کا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ تو اب دین پہ چلنے کے لیے کسی مسلک، کسی جماعت، کسی فرقے کی ضرورت نہیں۔ دین پہ چلنا ہے تو قرآن اور نبی کی زندگی اور صحابہ کی زندگی، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ جو کام کرتے ہو حدیث میں دیکھو،
نبی کی زندگی میں ہے مان لو، صحابہ کی زندگی میں ہے مان لو، ورنہ اس کام کو چھوڑ دو، وہ دین نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ کام جو دین میں نئے ایجاد کیے گئے ہوں وہ مردود ہیں، وہ رد ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو لہٰذا فرقے تب بنتے ہیں جب میں اور آپ مولویوں سے یہ نہیں پوچھتے بھائی یہ حدیث کہاں پہ ہے جو ہمیں آپ بول رہے ہیں، کون سی حدیث ہے، حدیث کا نمبر کیا ہے۔ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ سکرین پہ حدیثیں چلتی ہیں، آپ پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی اور صحابہ کی زندگی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تو لہٰذا نوجوانوں کے سوال کا جواب اللہ کے نبی آج سے 1400 سال پہلے دے کے چلے گئے کہ دیوبندی کے پیچھے نہیں، بریلوی کے پیچھے نہیں، وہابی کے پیچھے نہیں، سنی کے پیچھے نہیں۔ کس کے پیچھے؟ میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت۔ لہٰذا ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، ہر نوجوان کے سوال کا جواب ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی ہمارا زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ قرآن کی مانیں گے اور نبی کی مانیں گے اور صحابہ کی مانیں گے، باقی مولوی فرقے ان میں ہم نہیں پڑھتے، ان کا ہمیں نہیں کہا گیا، ہمیں کہا گیا ما انا علیہ واصحابی، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اللہ پاک قرآن اور سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔